بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن مہجورا صدق اللہ العلی العظیم۔ وجود نازنین ذوالجود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، ذاکرین کرام، شیعیان حیدر کرار اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔
عزیزان محترم، قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یقیناً قرآن کی بعض آیتیں ایسی ہیں کثرت استماع کی وجہ سے اکثر لوگوں کو حفظ ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ توجہات کا تعلیم ایک صلوات پڑھیں، فرمانے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ۔ خلاصہ، قرآن مجید کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو قوم کے ہر فرد کو حفظ ہیں، اور بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جس پہ دنیا کا ہر بشر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، پوری دنیا عمل کرتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری قرآن کی ایسی آیتیں ہیں جو اکثر لوگوں کو حفظ ہیں، اور وہ شاید خطبہ کی برکت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میرے خیال سے جو پہلے مائک تھا وہ بہتر تھا، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آواز صحیح ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ خلاصہ کلام، قرآن کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو سب کو حفظ ہیں، اور میں نے فی الحال جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، تقریباً یہ آیت انہی آیتوں میں سے ہے جو بیشتر لوگوں کو حفظ ہوتی ہیں۔ مشہور آیت ہے، گویا خداوند متعال رسول اللہ کے شکوے کو قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ روز محشر کیا شکوہ کریں گے۔ بڑے شکوے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ حضرات سنتے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ روز محشر شکوہ کریں گے، پروردگارہ میرے ان صحابیوں نے میرے بعد کیا کیا گل کھلائے، میرے ان صحابیوں نے میرے بعد کیا کیا کیا، شرابیں پیں اور بہت سارے برے فعل انجام دیے، مجھ پہ جھوٹ باندھا، یہاں تک کہ علی کو پریشان کیا، اور وہ منصب جو روز غدیر ہم نے علی کے حوالے کیا تھا اس منصب کو بھی انہوں نے چھین لیا۔ یہ رسول اللہ کے شکوے ہوں گے روز محشر۔ انہی شکووں میں سے ایک شکوہ رسول اللہ کا خداوند متعال کے سامنے یہ ہوگا جسے خدا نے قرآن مجید کی شکل میں بیان فرمایا۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا، میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے خدا، میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا، میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا۔ پہلے تو میں قرآن کے حوالے سے دو چار لفظ بچوں تک پہنچاتا چلوں، کیونکہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جب بھی تمہارے اوپر فتنے بہت زیادہ آ جائیں، جب بھی تم کشمکش ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ، اب تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس راستے پہ چلو، کس کا انتخاب کرو، کس کے پیچھے چلو، جب تمہارے سامنے ایسی سچویشن آ جائے، ایسا ماحول آ جائے، تو فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، تو تم پر لازم و ضروری ہے اس وقت قرآن کے دامن سے متمسک ہو جاؤ، خدا کی قسم کامیاب ہو جاؤ۔ میں کیونکہ ماشاءاللہ سے ایک والد کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اور دو چار جملے اس حوالے سے بھی بیان کرتا چلوں۔ دیکھیے، والدین کے کچھ فرائض ہیں جس طرح سے ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے، اور بچوں کے لیے ہمیشہ بتایا جاتا ہے، بچوں سے کہا جاتا ہے بچے خبردار والدین کے سامنے بے احترامی نہ کرنا، خبردار والدین کے سامنے گالیاں مت دینا، خبردار والدین کے سامنے اف تک نہ کرنا۔ یہ حقوق ہیں کس کے؟ والدین کے۔ کس کے اوپر؟ اولاد کے اوپر۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تشریف لائیں قبلہ، ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
خلاصہ کچھ حقوق ہیں والدین کے اولاد کی گردن پہ. حقوق والدین اولاد کی گردن پہ ماشاءاللہ سے ظاہر و واضح ہیں. ہم بچپن سے سنتے رہتے ہیں, ہمیں نصیحتیں کی جاتی ہیں کہ بھیا دیکھو والدین کا اس چیز میں خیال رکھنا, والدین کے سامنے اف نہ کرنا, والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا. اچھا, ایک روایتیں اور قرآن کی آیتیں بہت ساری اس حوالے سے ہیں. اچھا, ایک مسئلہ اور بھی ہے, جس طرح سے کچھ حقوق والدین کے اولاد کی گردن پہ واجب ہیں, اسی طرح کچھ اولاد کے حقوق ہیں جو والدین کی گردن پہ واجب ہیں. ہے یا نہیں؟ اچھا, اس سے بھی سخت ایک بات بتاتا چلوں. آپ نے ماشاءاللہ سے ہمیشہ سنا ہے کہ بچوں کو جو ہے والدین عاق کر دیتے ہیں, اور عاق جسے کر دیا تو جو کرنا ہو کر لو, کچھ قبول نہیں ہوگا. مشہور و معروف احادیث اس موضوع پہ موجود ہیں. ہمارے پانچویں مولا فرماتے ہیں جس طرح سے والدین اولاد کو عاق کرتے ہیں, اسی طرح روز محشر کچھ والدین ایسے ہوں گے کہ جنہیں ان کی اولاد نے عاق کر دیا ہوگا. بس جملوں کی نزاکت کو سمجھیے گا. یہاں فرق یہ ہے کہ والدین یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بے دخل کر دیا, ہم نے تمہیں نکال دیا, ہم تم سے ناراض ہیں, لیکن جب آپ بچے کے حق میں غلط کام کرتے ہیں اور بچہ صبر کرتا ہے اور آپ کا احترام کرتا ہے, روز محشر ان والدین کو عاق شمار کیا جاتا ہے جو اولاد پہ مسلسل ظلم کرتے رہے اور اولاد صبر کرتی رہے. صبر کرتی رہے. مثال کے طور پہ میں نے دیکھا بعض افراد, ایک مثال کے طور پہ ایک باپ ہے, شرابی ہے, جواری ہے, کبابی ہے, گھر میں آ رہا ہے, اس کے سامنے اس کی ماں کو مار رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, بچوں کو پریشان کر رہا ہے, اور بچوں کو پوری زندگی جاہل پھرا رہا ہے. بچے جو غلط کر رہے ہیں کسی بات پہ کوئی روک ٹوک نہیں, تو ایسے والدین روز محشر عاق شمار ہوں گے. لیکن بچہ یہاں عاق نہیں کرے گا, کیونکہ والدین اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو, اولاد پہ واجب ہے کہ وہ ان کا احترام کریں. خلاصہ میں جس حدیث کی طرف آپ حضرات کو لے جانا چاہ رہا تھا, اس حدیث کے لیے اس مقدمے کی ضرورت تھی. حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس طرح سے والدین کے کچھ حقوق اولاد کی گردن پہ ہیں, اسی طرح اولاد کے کچھ حقوق والدین کی گردن پہ ہیں. ان میں سے پہلا حق الولد علی الوالد, اولاد کے کچھ حقوق والدین کی گردن پر. پہلا ان یعلم القرآن, والدین کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں. اچھا, یہ جملہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کو 13, 14, 15 سال کا کوئی بچہ ملے اور اسے قرآن پڑھنا نہ آئے تو اس بچے کا تھوڑا بہت قصور ہے, لیکن زیادہ قصور کس کا؟ اس کے والدین کا. بھائی کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں آپ قرآن اپنے بچوں کو؟ حیف, مقام افسوس ہے. یہ چیز عام ہو چکی پورے معاشرے میں. قبلہ وہ مولانا نہیں بننا ہے نا انہیں, وہ تو انگلش میڈیم پڑھ رہے ہیں, وہ انجینئر بنیں گے, وہ ڈاکٹر بنیں گے, خوب ڈاکٹر بنائیں, لیکن قرآن سے کیا دشمنی ہے بھائی؟ اما قرآن کیا مولویوں کے لیے نازل ہوا؟ بھائی قرآن تو سب کے لیے نازل ہوا, صرف مولویوں کے لیے قرآن نہیں ہے. یہ شرعی مسائل کا سیکھنا مولویوں سے مختص نہیں ہے, آپ کا فریضہ ہے, آپ جس مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں توضیح المسائل آپ خود پڑھیں. وضو کے مسائل آپ کو آنے چاہیے, نماز کے مسائل آپ کو آنے چاہیے. اسی طرح قرآن کا سکھانا آپ پر واجب ہے. اگر آپ کے بچوں کو قرآن نہیں آتا پڑھنا تو روز محشر آپ کا گریبان پکڑا جائے گا. وہ قبلہ وہ ٹائم نہیں مل پا رہا ہے, وہ اسکول سے مثال کے طور پہ دیر میں چھوڑ رہے ہیں, اب وہ ہماری آفس ہے, ہم کہاں سے لے کے جائیں, کس مولوی کے پاس پڑھائیں. اما بھیا 5 سال کے بچوں کو ٹیوشن کے لیے آپ روز انگلی پکڑ کے ڈراپ کر سکتے ہیں, لیکن بچے کے لیے کچھ محنت نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری نظروں میں دین کا احترام کم ہوتا ہے تب ایسی حرکتیں واقع ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہی ہے. اور پھر رسول اللہ کے سیدھے الفاظ, آخر قرآن کے الفاظ ہیں, وقال الرسول, اور رسول کہیں گے خدا سے, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, پروردگارہ میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا. بھائی قرآن کے الفاظ ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
خلاصہ اب میں یہاں سے اپنے موضوع کی شروعات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے علماء تشریف فرما ہیں. آپ حضرات ماشاءاللہ سے بخوبی جانتے ہیں قرآن کا ظاہر ہے، باطن ہے، تفسیر ہے، تأویل ہے. ایک ایک آیت کی نمی دونم 70 تاویلیں موجود ہیں. بہت ساری آیتوں کی ایسی تاویلیں ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ نازل فلاں صاحب کے بارے میں ہوئی، مطلب فلاں صاحب سے. قرآن کی روش کچھ اس طرح سے، کبھی کبھی خدا کہتا ہے دروازے سے لیکن سنانے کا مقصد ہوتا ہے دیوار کو. یعنی قرآن میں اتنی زیادہ متشابہات ہیں، محکمات ہیں، ساری چیزیں ماشاءاللہ سے قرآن کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جس طرح قرآن مجید کی ہر آیت میں تعویل و توجیہ موجود ہے، اسی طرح سے اس آیت میں تعویلات موجود ہیں. بعض تعویلات علماء نے کچھ اس طرح سے بیان کی کہ یہاں پہ 100% یا صرف و صرف قرآن مراد نہیں ہے. بھائی جملے آپ تک منتقل کر رہا ہوں کہ یہاں صرف و صرف قرآن مراد نہیں ہے. کہ کیوں؟ کہ اس آیت میں غور کریں، رسول کیا فرمائیں گے؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ماشاءاللہ سے عربی ادب سے واقف ہے. عربی میں لفظ هذا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ شیء قریب کے لیے. هذا القرآن، اس قرآن کو لوگوں نے ہلکا سمجھا. اچھا رسول اللہ روز محشر ایسا تو ہے نہیں کہ دو دفتیوں میں موجود قرآن کو ہاتھ میں پکڑیں گے اور کہیں گے پروردگارہ میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا. بھائی رسول اللہ کے جن کے پاس تمام قرآن موجود ہے. ایک تعویل ہے علماء نے بیان کی کہ اس کا مطلب یہ تو ہے نہیں کہ رسول اللہ قرآن لیے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے پروردگارہ میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا. اچھا پھر یہاں پہ یہ قرآن سے مراد کون ہے اور کس شخصیت کو کہا گیا اور کس شخصیت کو ہلکے میں لیا گیا؟ عجب نہیں. مسجد کوفہ کی طرف ہم رجوع کریں اور اس خطبے کو دیکھیں جو ایک شیر خدا منبر سلونی پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوفیوں کی طرف خطاب کر رہا ہے کہ اے لوگو جانو اور مجھے پہچانو، میری باتوں پہ غور کرو. انا الذکر الذی عنہ ضل والسبیل الذی عنہ مال والایمان الذی بہی کفر والقرآن الذی ایاہ حجر. میرے خیال سے ابھی پوری طرح سے بات آپ تک نہیں پہنچی. منبر سلونی پہ علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے کوفے والو سنو، میں ہی وہ ذکر ہوں جسے تم لوگوں نے چھوڑ دیا، میں ہی وہ راستہ ہوں کہ جس راستے سے تم سب بھٹک گئے، میں ہی وہ ایمان ہوں کہ جس کا تم سب نے انکار کیا، اما وہ قرآن کے جس کا ذکر رسول فرما رہے ہیں، وہ شکوہ جو روز محشر رسول کریں گے اے پروردگارا میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا. اما غور کرو وہ قرآن میں علی بن ابی طالب ہوں کہ میں ہوں وہ قرآن. کہ میں وہ قرآن ہوں جسے لوگوں نے ہلکا سمجھا. میں وہ قرآن ہوں کہ مجھے لوگوں نے ہلکا سمجھا. اور کہ رسول اللہ شکوہ کریں گے پروردگارا جہاں علی کی فضیلتیں اتنی زیادہ کہ میں منبروں سے کہتا رہا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا ان لوگوں کا یا اس امت کا کہ یہ علی کے بارے میں وہی فیصلہ کریں گے یا وہی نظریہ رکھیں گے جو قوم مسیحی کا تھا، تو میں علی کے ایسے فضائل بیان کرتا. لا تمر بملئ من الناس الا اخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون بذلك البركة. اما وہ رسول جو منبروں سے یہ کہتا رہا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا،
ڈر نہ ہوتا میری اس امت کا کہ یہ میری امت وہی علی کے ساتھ کرے جو نصارہ نے عیسیٰ کے ساتھ کیا، عیسیٰ کو خدا بنا دیا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو اے علی میں تمہاری ایسی ایسی فضیلتیں بیان کرتا کہ کوئی نہیں گزرتا مگر یہ کہ تمہارے قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سورما بناتا، اپنی آنکھوں کا سورما بناتا، کہ مجھے خوف تھا اما اس رسول، وہ رسول جو جگہ جگہ ممبروں سے علی کے فضائل و مناقب بیان کر رہا ہے، وہ رسول روز محشر شکایت کر رہا ہے، پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا۔ خلاصہ قرآن ناطق کو بھی ہلکا سمجھا گیا اور قرآن صامت کو بھی ہلکا سمجھا گیا۔ بعض احمقانہ شعور رکھنے والے، مثال کے طور پہ آپ خود، ایک صاحب کے پاس میں گیا، ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ فلاں صاحب بڑی اچھی خطابت کرتے، میں نے کہا بھائی ان کی خطابت کا کیا کمال ہے؟ کہ صرف قرآن بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا جاہل ہے، معذرت کے ساتھ میں نے کہا جاہل ہے۔ میں نے کہا صرف قرآن بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف قرآن، یہ تو ایک مرتبہ اور بھی ہو چکا ہے۔ ایک صاحب اور بھی تھے جو چلاتے رہے حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ کے دعوے کرنے والے تو پہلے بھی موجود تھے، اس میں کمال کیا ہے؟ یہ تو ان کی بدبختی ہے جو نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے، ان کی بدبختی ہے۔ اچھا اس میں بھی بڑے راز پوشیدہ ہے، میں نے ظاہراً 2 سال پہلے کسی ممبر سے بیان کیا تھا یہ جملہ، اسی جملے میں غور کریں تو بڑے کمال کے نکات اس جملے میں موجود ہیں۔ اگر اس جملے کو رد کرنا ہو تو کیسے رد کریں گے؟ اصلاً اسی جملے کو اسی جملے سے رد کیا جا سکتا ہے۔ سمپل بچوں کو سمجھاتا چلوں، شیعوں کا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ہونا ضروری ہے۔ اہل بیت کے بغیر قرآن محض کیا ہے؟ کاغذ، محض کاغذ ہے۔ اہل بیت کے بغیر، اہل بیت روح قرآن ہے، قرآن کی روح اہل بیت ہے، اہل بیت روح قرآن ہے۔ اچھا اسی حوالے سے بیان کرتا چلوں، صفین کا منظر ماشاءاللہ سے آپ سب کی آنکھوں میں سجا ہوا ہے، صفین کا ماحول کیسا تھا، اور صفین میں جو چال چلی گئی وہ بھی قرآن کے سپر میں۔ کیا کیا؟ جب دیکھا کہ علی کا لشکر حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے، مکاروں نے فیصلہ کیا کہ سنو کہ قرآنوں کو نیزوں پہ بلند کر دو، تو قرآنوں کو نیزوں پہ بلند کر دیا گیا۔ اب وہاں سے ایک گروہ نکلا کہ علی معاذ اللہ آپ قرآن کے سامنے جا رہے ہیں، قرآن سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ امیر المومنین سمجھا رہے ہیں فریب میں نہ آؤ، فریب میں نہ آؤ، لیکن یہ سارے فریب کھا گئے اور علی سے کہہ رہے ہیں علی قرآن کی طرف جا رہے ہیں، علی قرآن کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر مولا کائنات نے ایک جملہ فرمایا کہ تم لوگ جس چیز کی طرف بھاگ رہے ہو وہ محض ایک کاغذ ہے، جبکہ قرآن ناطق ادھر کھڑا ہے۔ تم قرآن ناطق کو چھوڑ کے اس کاغذ کی طرف بھاگ رہے، قرآن ناطق ادھر کھڑا ہے۔ اگر تمہیں قرآن کو پکڑنا ہے تو ہمارے دروازے پہ آؤ۔ تو خلاصہ یہ جو جملہ جو میں نے بیان کیا تھا حسبنا کتاب اللہ، نہایت کثیف جملہ ہے، نہایت کثیف جملہ ہے اور بالکل بے عقل اور بے بنیاد جملہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی کہے کہ بھیا تم تو قرآن کے ساتھ اہل بیت کو بھی مانتے ہو اور حجت مانتے ہو، قرآن سے بلند و بالا سمجھتے ہو یا قرآن کے مقابلے میں سمجھتے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اس میں غلط کیا ہے کہ ہم تو صرف اور صرف قرآن کو مانتے ہیں اور ہمارے لیے صرف اور صرف قرآن کافی، قرآن میں ہر شے موجود ہے۔ میں نے کہا اس میں بہت سارے نکات پوشیدہ ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرے تو سب سے پہلے اس سے بغیر رکے ہوئے اس سے کہیں بھیا 2 رکعت نماز فجر قرآن سے ثابت کریں، اور اگر آپ نے ثابت کر دیا تو خدا کا وہ دعویٰ جو خدا نے کیا میں نے ہر شے کو اس قرآن میں سمیٹ دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر ہر شے کو آپ قرآن سے ثابت نہ کر پائے تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ خدا کے وعدے کو جھٹلا رہے ہیں، خدا کے اس دعوے کو جھٹلا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ بھائی ہر شے قرآن میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے قرآن کافی، تو بتاؤ کورونا کب ختم ہوگا؟ بھائی بتاؤ
کرونا کب ختم ہوگا؟ یہ بھی تو ایک دنیا کے اندر کی ایک چیز ہے نا، اور قرآن میں ہر شے موجود ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے بے شک قرآن میں سب کچھ موجود ہے، لیکن سب کے لیے سب کچھ نہیں ہے. میں جملے کہہ رہا ہوں، سب کچھ ہے لیکن سب کے لیے سب کچھ نہیں ہے. کہنے لگے ہمارے لیے قرآن کافی. میں نے کہا یہی جملہ ان کے بطلان کا سبب بنتا ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ جملہ کس نے فرمایا؟ کہ دوم صاحب نے فرمایا. میں نے کہا اچھا، اگر آپ مجھ سے یہ کہتے کہ خود خدا نے فرمایا، بھائی جملے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ یہ کہتے کہ خود خدا نے کہا کہ تمہارے لیے قرآن کافی، تب تو ہم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے قرآن کافی. لیکن جب ہم نے آپ سے پوچھا تو آپ نے جواب یہ دیا کہ بھائی قرآن نے نہیں کہا، فلاں صاحب نے کہا قرآن کافی. میں نے کہا بھیا اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ بھی قرآن کے بعد کسی کو مان رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ تم ایسے کو مان رہے ہو جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے، اور ہم ایسے کو مان رہے ہیں جو ممبروں سے کہتا رہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. تم بھی قرآن کے علاوہ قرآن کے بعد کسی حجیت کے قائل ہو؟ ہے وہ نہیں ہے؟ اگر خود قرآن کہتا ہمارے لیے قرآن یا تمہارے لیے قرآن کافی تو تسلیم کرتے. یہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلاں صاحب نے کہا کہ قرآن کافی. خوب، اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ قرآن کے بعد بھی آپ کسی کے قائل ہیں. ہم بھی اسی عقیدے کے قائل ہیں، ہم بھی قرآن کے بعد اہل بیت کو مانتے ہیں. ہم اہل بیت کو قرآن کے معاملات میں فالو کر رہے ہیں، اور ہمارا ماننا ہے کہ اہل بیت کے بغیر قرآن ادھورا ہے. اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھ نہیں سکتے، اہل بیت کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا، اہل بیت کے بغیر دین سمجھ نہیں سکتے، حتیٰ دین کے جزئی مسائل اہل بیت کے بغیر حل نہیں ہو سکتے. یہ دعویٰ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو خلاصہ قرآن و اہل بیت کا تعلق بہت گہرا ہے. قرآن و اہل بیت کا عجیب و غریب تعلق ہے. میں بہت ساری روایات و بہت ساری احادیث جو اس موضوع پہ موجود ہیں ماشاءاللہ سے بارہا خطبہ علماء فضلاء سے سنتے رہتے ہیں. اور قرآن کا اتنا گہرا تعلق اہل بیت سے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور ہماری عطرت. ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم لوگ ان دونوں چیزوں سے متمسک رہو گے، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں چیزیں متفرق جدا نہیں ہوں گی حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ رسول اللہ کے پاس حوض کوثر پہ وارد ہوں گی. ان دونوں میں کوئی جدائی نہیں. قرآن یعنی علی، علی یعنی قرآن. اور ماشاءاللہ سے سنتے رہتے قرآن مع العلی اور علی مع القرآن، بچپن سے سن رکھا ہے، اور یہ شیعوں کا بچوں کا عقیدہ بھی ہے. اچھا یہاں پہ غور کریں، قرآن و علی کا جب تصور آتا ہے، یہ تو خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر. وَإِلَّا اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ممبر ہمارے خلاف، مسجد ہمارے خلاف، محراب ہمارے خلاف، حکومت ہمارے خلاف، سلطنت ہمارے خلاف، امراء دور ہمارے خلاف، رؤساء دور ہمارے خلاف. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہر بڑی سی بڑی طاقت ہمارے خلاف کھڑی رہی. اچھا اور پیچھے جائیں، خود علی کے زمانے میں جائیں، آپ جتنی بھی بڑی بڑی طاقتیں دیکھیں سب علی کے خلاف. پھر علی کے فضائل ہم تک پہنچے کیسے؟ یہ جو فضائل و مناقب ہم سن رہے ہیں یہ سارے پہنچے کیسے؟ تو بڑا خوبصورت جملہ شیخ سید جعفر عامولی صاحب کا، انہوں نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ سب کچھ ہمارے خلاف تھا، لیکن خداوند متعال کا کمال یہ ہے کہ خدا نے تمام علی کی فضیلتوں کو قرآن میں جمع کر کے مہر لگا دی کہ سنو، مسجدوں کو اڑا سکتے ہو، ممبروں کو اڑا سکتے ہو،
محرابوں کو خراب کر سکتے ہو، عالموں کو مار سکتے ہو، اگر علی کو مٹانا ہے تو دم ہو تو آؤ قرآن کو مٹا دو۔ جب تک قرآن زندہ ہے علی علی زندہ رہے گا، علی زندہ رہے گا، علی زندہ رہے گا۔ اگر علی کو مٹانا ہے تو آؤ قرآن کو مٹاؤ۔ قرآن تو علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ بھائی روایتوں کے الفاظ دیکھیں کس طرح قرآن نے علی کے قصیدے بیان کیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، میں کتاب ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، نسائی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی خصائص امام علی، تو اس خصائص امام علی نے اہل تسنن کے بڑے معتبر عالم دین نسائی، صحائح ستہ میں جن کی ایک کتاب موجود ہے، نسائی صاحب سنن نسائی، انہوں نے کتاب لکھی تھی خصائص امام علی، تو اس میں انہوں نے بیان کیا 300 کچھ آیتیں قرآن میں صرف و صرف علی کے بارے میں، 300 کچھ آیتیں۔ حالانکہ یہ ان کا نظریہ ہے، ہمارے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ پورا قرآن علی کی شان میں نازل ہوا۔ بڑی خوبصورت، آپ حضرات بھی ماشاءاللہ سے بڑے زیادہ اور بڑے غور سے سن رہے ہوں، ماشاءاللہ سے سارے چہرے حشاش و بشاش ہیں، تو میں یہ خوبصورت تحفہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ کہتے ہیں مدینے میں یا مکے میں ظاہراً جناب ابن عباس تفسیر قرآن میں مصروف تھے، تو امیر شام جیسے ہی مدینے میں داخل ہوا تو اس کے جاسوس چاروں طرف گھوم رہے تھے، آئے اور آنے کے بعد کہ آغا یہ معاویہ کہ تمہیں خبر ہے کہ کیا کہ ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں؟ کہ خوب بھائی ان کا کام ہے قرآن کی تفسیر بیان کرنا، کرنے دو۔ کہ معاویہ ظاہر ان کا کام ہے قرآن کی تفسیر بیان کرنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ علی علی کر رہے ہیں۔ کہ اچھا کہ میری حکومت میں جہاں میں نے پابندیاں لگا رکھی ہیں علی کا نام لینے پہ، وہاں یہ ابن عباس علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ ہاں علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ کہ اچھا کہاں بیان کرتے ہیں؟ کہ فلاں مقام پہ فلاں جگہ پہ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، کہ کل میں خود جاؤں گا اور ان کی مجلس میں گھسوں گا اور ان کی مجلس میں تہس نہس کر دوں گا، بالکل سب کچھ خراب کر دوں گا۔ یہ صاحب تیار ہوئے پہنچے، اب دیکھ رہے ہیں کہ ابن عباس پورے کمال و حشمت کے ساتھ ممبر پہ بیٹھے تفسیر قرآن بیان کر رہے ہیں، یا الفاظ کو بدل کے کہوں ممبر پہ بیٹھ کے علی علی کر رہے ہیں، علی علی کر رہے ہیں۔ اب یہ صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کرو، لیکن تمہیں حق نہیں ممبر سے علی کے فضائل بیان کرو۔ کہ اچھا، کہ ایک حدیث سناتا ہوں کہ بسم اللہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا من فسر القرآن بالرأی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بھی قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے تو خدا اس کے مقعد کو آتش جہنم سے بھر دے گا۔ کہ اس حدیث کو قبول کرتے ہو؟ کہ جی بے شک قبول کرتا ہوں۔ ظاہراً یہ روایت خود انہوں نے نقل بھی کی ہے، اہل تسنن اگر کتب میں جائیں تو ان سے نقل ہوئی ہے یہ روایت۔ کہ اچھا کہ اب مجھے بتاؤ، میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، تفسیر تم خود کرو۔ کہ بسم اللہ، کہ اگر میں قرآن پڑھوں اور کہوں انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اور اس کی صحیح تفسیر کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ عجب نہیں، امیر شام نے کہا کہ ابن عباس مجھے پتا ہے اس آیت میں ڈرانے والا رسول کی ذات ہے، اور جو یہاں فرمایا ہر امت کا ایک ہادی ہوتا ہے، ہادی امت علی کی ذات ہے۔ لیکن ابن عباس کیا ضرورت، قرآن تو بہت بڑا ہے، قرآن کی دوسری آیتیں بیان کرو۔ اب ابن عباس نے کہا ذرا بتا، اگر میں کہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ذرا بتا اس آیت کی اگر صحیح تفسیر کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ عجب نہیں، امیر شام نے کہا ابن عباس مجھے پتا ہے کہ قرآن مجید میں اس آیت کے ذریعے
ذریعے خدا نے علی و فاطمہ کی پاکیزگی کی دلیل دی، لیکن کیا ضرورت؟ قرآن تو بہت بڑا ہے نا، قرآن کی دوسری آیتیں بیان کرو۔ اب ابن عباس شروع ہوئے کہ سنو، اگر میں کہوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور افتراق نہ کرو، اس رسی کو نہ چھوڑو۔ اب ذرا بتاؤ، اگر میں اس کی صحیح تفسیر کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ عجب نہیں، امیر شام نے کہا ابن عباس مجھے پتا ہے یہاں اس آیت میں اللہ کی مضبوط رسی علی کی ذات ہے، لیکن کیا ضرورت؟ قرآن تو بہت بڑا ہے نا۔ اب ابن عباس نے بیان کرنا شروع کیا کہ ذرا بتا، اگر میں کہوں عما یتساءلون عن النبأ العظیم، ذرا بتا یہ بڑی خبر کیا ہے؟ عجب نہیں، معاویہ نے کہا کہ ابن عباس یہاں بڑی خبر سے مراد علی کی ذات ہے، لیکن کیا ضرورت؟ قرآن تو بہت بڑا ہے نا، قرآن کی دوسری آیتیں بیان کرو۔ بس میں آیتوں کو حذف کرتا چل رہا ہوں۔ ابن عباس نے کہا ذرا بتا، اگر میں کہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول وہ پیغام جو ہم نے تمہیں دیا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دو۔ ذرا بتاؤ اس آیت کی تفسیر کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ اب امیر شام گھبرا رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، کہہ رہا ہے ابن عباس کیا ضرورت ہے تم انہی آیتوں کو بیان کر رہے ہو کہ اس آیت میں بھی علی موجود ہیں، کہ ذرا اس کی تفسیر تو کرو کہ خداوند متعال نے رسول سے خطاب کیا، جب رسول نے نمازیں پہنچائیں، روزے پہنچائے، حج کے مسائل سکھائے، زکوٰۃ و خمس ادا کرنے کا حکم دیا، آخر میں خدا نے آیت نازل کی، اے رسول اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا جتنے پیغام تم نے پہنچائے وہ سارے کے سارے بے سود و بے بنیاد ہے۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ قرآن مجید میں خدا نے یہ بات کہہ کے مہر لگا دی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن دین مکمل نہیں۔ لیکن جب ولایت علی شامل ہوئی خدا نے دین مکمل کر دیا، دین مکمل کر دیا۔ بس میں انہی آیتوں کو ختم کر رہا ہوں، بڑا لمبا مناظر ہے ابن عباس و امیر شام کے درمیان ہے۔ پھر آخر میں امیر شام جب بہت ہی زیادہ غصہ آ گئے اور جھل ملا گئے کہ ابن عباس تم کیا بار بار علی کی فضیلتیں بیان کر رہے ہو، کوئی ایسی آیتیں بتاؤ جس میں علی نہ ہو۔ عجب نہیں، یہ علی کے شاگرد ابن عباس ہیں۔ اب ابن عباس نے دعویٰ کیا کہ اے امیر شام تو کیا بار بار کہہ رہا ہے دوسری آیتیں پڑھو، دوسری آیتیں پڑھو، دوسری آیتیں پڑھو؟ ٹھیک ہے، میں نے یہ آیتوں کا سلسلہ تیرے حوالے کیا، تو ہی قرآن کی کوئی ایسی آیت بتا کہ جس میں علی کی فضیلت نہ ہو۔ کہ بھائی تم ہی کوئی ایسی آیت بتا دو کہ جس میں فضیلت علی نہ ہو۔ اب یہ بڑے غرور و گھمنڈ و تکبر کے ساتھ آئے کہ ابن عباس جاؤ اس آیت کی تفسیر بیان کرو کہ کون سی آیت؟ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اب ابن عباس نے جیسے ہی آیت کریمہ سنی چہرے پہ مسکراہٹ اور مخاطب ہوئے، فرمایا متعصب ہوں، کہ متعصب ہوں اتفاق سے جو آیت تم نے اپنے گمان کے مطابق پڑھی اس آیت میں بھی علی موجود ہیں۔ کہ اما وہاں تو ٹھیک، لیکن اس آیت میں علی کہاں سے آ گئے؟ کہ تمہیں نہیں پتا مدینے میں زلزلہ آیا ہوا تھا، لوگ پریشان تھے، ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ لوگ علی کے پاس آئے کہ علی جان کچھ کیجئے، مدینے میں زلزلہ آیا ہوا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا، ہم سب گھبرائے ہیں، ہم سب پریشان ہیں، کچھ کیجئے۔ روایتوں کے جملے ہیں علی گھر سے باہر نکلے اور زمین پہ پیر مارا اور آیت کی تلاوت
دعوت کی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، پھر زمین کی طرف مخاطب ہوئے اور جملہ فرمایا، اے تراب، ابو تراب تجھے حکم دیتا ٹھہر جا۔ کہ اے تراب، ابو تراب تجھے حکم دیتا ہے ٹھہر جا۔ کہ کمال یہ ہوا کہ جب یہ قصہ ہوا اس دن کے بعد جب بھی مفسرین قرآن اس آیت کو بیان کرتے تھے تو اس قصے کو ضرور بیان کرتے تھے، تو پتہ چلا اس آیت میں بھی علی شامل ہیں۔ اب یہ پریشان و حیران اور چاروں طرف دیکھنے لگے کہ بڑی زیادہ بے عزتی ہو گئی، تو انہوں نے کہا جب اتنی بے عزتی ہو گئی تو کچھ تلخیاں بیان بھی کر دی جائیں، اور جملہ کہا بڑا قیامت کا جملہ ہے کہ میں علی کو مٹانے کے چکر میں پڑا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ علی کے لیے ممبروں سے گالیاں دلواؤں، میرا مقصد یہ ہے کہ علی کا نام و نشان ختم ہو جائے، اور جبکہ خدا قرآن میں علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ میں لوگوں کو منع کر رہا ہوں، قرآن میں خدا علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ اچھا آج میں ایک نتیجے پہ پہنچ گیا، وہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر علی کو مٹانا ہو تو پہلے قرآن کو مٹاؤ۔ جب تک قرآن زندہ ہے علی زندہ ہے، کہ جب تک قرآن زندہ رہے گا علی زندہ رہے گا۔ اگر علی کو مٹانا ہو تو قرآن کو مٹاؤ۔ میں نے کہا نا قرآن میں خداوند متعال نے علی کے قصیدے و اہل بیت کے فضائل و مناقب لکھ کے مہر لگا دی، اب کائنات کا کوئی بشر اسے مٹا نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ قرآن علی کی حفاظت کریں گے اور علی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ قرآن و علی ایک ہیں، کوئی جدائی نہیں، دونوں شخصیتیں ایک ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام، حالانکہ زیادہ گاڑی اور علمی بحث ہو جائے گی، وإلا قرآن و اہل بیت میں کافی فرق ہیں۔ اہل بیت قیم قرآن ہے، قیم قرآن، جس کا قرآن پہ احاطہ ہو۔ بھائی آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں نا، جس کا قرآن پہ احاطہ ہو۔ ماشاءاللہ سے آپ حضرات نے وہ روایتیں اور وہ قرآن کی آیتیں سنی ہوں گی۔ مشہور و معروف قرآن کی آیت میں جوانوں کے لیے بیان کرتا چلوں، وہ ماشاءاللہ سے قرآن مجید کی آیت ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ تو یہاں پہ یہ جو کتاب ہے میں بیان کر رہا ہوں کہ اہل بیت علیہم السلام قرآن پہ احاطہ رکھتے ہیں، قرآن پہ احاطہ رکھتے ہیں، یعنی قرآن ایک علم ہے لیکن اہل بیت کے پاس اس سے بھی بڑا علم ہے۔ یہ جو کتاب کا ذکر ہے یہ کتاب سے مراد قرآن نہیں، کتاب سے مراد علم الہی جو قرآن سے کافی زیادہ بلند و بالا و بڑا ہے۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ اور وہ تمہاری نبوت کا شاہد و گواہ ہے کہ جس کے پاس علم کتاب۔ اور بالاتفاق تاریخ میں موجود ہے علم کتاب جس ذات کے پاس ہے اس ذات کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ اہل بیت کے پاس علم کتاب ہے، علم کتاب ہے کہ جس کا تسلط قرآن پہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ابن عباس سے کہا، ابن عباس امیر المؤمنین کے خاص شاگردوں میں سے ہوا کرتے تھے، ابن عباس سے جب کسی نے کہا کہ بھائی تم تو علی کے ساتھ رہتے ہو، کہ ہاں ہم تو علی کے ساتھ رہتے ہیں، کہ ہم بھی علی کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن علی نے کبھی یہ باتیں ہمیں تو نہیں بتائیں۔ جب نے ابن عباس نے فرمایا تم نے سنا ہی کب تھا؟ جب تم رسول اللہ کو نہیں سنتے تھے تو علی کو کیسے سنو گے؟ بھائی ہے یا نہیں؟ میں اور بات کو واضح کرتا چلوں، قرآن کی آیت ہے، ماذا قال آنفا، رسول اللہ مسجد میں بیٹھ کے خطبے دیتے تھے تو آخر میں یہ وہ 2 4 5 لوگ ایسے تھے کہ ایک دوسرے سے کہتے تھے اما یہ صاحب کیا کہہ رہے تھے، بیٹھے مسجد میں اور نکل کے کہتے کیا آج فرما رہے تھے، بیٹھے مسجد میں اور کہتے تھے کیا فرما رہے۔ جب تم نے رسول اللہ کو کبھی نہ سنا، علی کو کیا سنتے تم کہ ہم بھی تو رہتے، ہمیں نہیں کچھ بتایا۔ ابن عباس نے فرمایا امیر المؤمنین نے تفسیر قرآن بیان کرنا شروع کی اور فرمایا کئی راتیں گزر گئیں صرف
سورہ فاتحۃ الکتاب بھی نہیں، بسم اللہ بھی نہیں، نقطۂ بائے بسم اللہ۔ حضرت نے فرمایا اگر 70,000 اونٹ پہ، اتنا میں بیان کر سکتا ہوں تفسیر کہ 70,000 اونٹوں پہ بھی لاد دی جائے تو وہ بھی کم پڑے گی، اتنی تفسیر صرف بائے بسم اللہ پہ بیان کروں۔ اور یہی وجہ ابن عباس، یہ جو ہم سنتے ہیں ایک رات گزر گئی، ایک نہیں کئی راتیں گزر گئی تھی صرف بائے بسم اللہ پہ، کئی راتیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عباس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ میں یہی سے جعفر عاملی کی کتاب میں، جعفر مرتضیٰ عاملی کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں حبر الامہ، امت کا پڑھا لکھا آدمی، عالم جناب ابن عباس۔ بڑا زبردست واقعہ میں نے کچھ عرصہ پہلے میرے ذہن سے نکل گئی، کسی کتاب میں دیکھا تھا جناب ابن عباس کے حوالے سے۔ کہتے ہیں قیصر روم نے امتحان لیا خلافت کا، خلیفہ اس وقت یہ لوگ تھے۔ قیصر روم نے ایک شیشی بھیجی کہ اگر یہ پڑھے لکھے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے جواب دیں گے۔ ایک شیشی بھیجی اور کہا جا کے خلیفہ وقت کو دے دینا اور خلیفہ سے کہنا کہ اس میں پوری دنیا کو سمیٹ کے دے دو۔ ایک شیشی بھیجی کہ اس شیشی میں پوری دنیا کو سمیٹ کے بھیج دو۔ اب قیصر روم نے جب شیشی بھیجی، دربار میں شیشی پہنچی، اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے اما یار اس شیشی میں کیسے لے کے آئے پوری دنیا کو؟ جناب ابن عباس نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ میں لا سکتا ہوں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ شیشی مجھے دو۔ شیشی لی، سمندر کے پاس گئے، سمندر کا پانی بھرا، بند کیا کہ جاؤ دے دو، جا کے کہو پوری دنیا میں نے تمہیں دے دی اس شیشی میں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں خدا فرماتا ہے نا کہ ہم نے ہر شے کو، ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے، ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے۔ اچھا آپ کی یہ خاموشی آگے والے جملے کا انتظار کر رہی ہے کہ اس شیشی میں پوری دنیا کو سمیٹ کے ہم نے تمہیں دے دیا۔ اب سب تعجب، ماشاءاللہ ابن عباس، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے پڑھے لکھے ہو، بڑا علم ہے، تم نے قیصر روم کے سامنے ہماری عزت جانے سے بچا لی، نہیں تو اب تک عزت بک چکی ہوتی، حالانکہ ان کی عزت تھی کب۔ خلاصہ کہنے لگے کہ عزت جانے ہی والی تھی کہ تم نے بچا لی، تم نے جواب دے کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ابن عباس تمہارے پاس تو بہت زیادہ علم ہے۔ کہ اچھا تمہارے علم میں اور علی کے علم میں فرق کیا ہے؟ ابن عباس کے چہرے پہ مسکراہٹ کہ میرے علم میں اور علی کے علم میں فرق وہی ہے جو سمندر اور سمندر کے اس پانی میں ہے، کہ میرا علم علی کے مقابلے میں ٹھیک ویسا ہے جیسے علی علم کا سمندر اور میں اس شیشی میں بھرا ہوا پانی، بس یہ فرق ہے ہم میں اور علی میں، ہم میں اور علی میں یہ فرق ہے۔ علی کے پاس ہر شے کا علم ہے، علی کے علم پہ میں ہمیشہ پتہ نہیں مجھے اس حدیث سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے، اور پتہ نہیں میں نے کتنی مرتبہ اس حدیث کو بیان کیا، خدا جانتا ہے۔ میرے لیے اگر ایک حدیث علی کے علم میں رکھی جائے تو باخدا کافی ہے، جو علی کے علم کی تفسیر کر سکتی ہے۔ مشہور و معروف حدیث، بچوں کو بھی یاد ہے، حضرت نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ۔ بڑے راز ہیں، بڑی حکمت ہیں۔ ایک اعرابی آیا اور آنے کے بعد دوڑتا ہوا علی کے قدموں پہ گر گیا، علی کا بوسہ لینے لگا، ہاتھ چومنے لگا، اور پھر بعد میں رسول اللہ کے پاس گیا۔ اچھا یہ کانٹے ہر جگہ موجود رہے، کچھ صاحبان ہر جگہ موجود رہے، اب جیسے ہی دیکھا کہ علی کے پاس یہ اعرابی جا رہا ہے، علی کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے، یہ کچھ صاحبان کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ کتنا جاہل آدمی، کہ کیا ہوا کہ یہ دوڑتا ہوا پہلے علی کے پاس گیا، پھر آپ کے پاس آ رہا ہے، اما آپ سید المرسلین ہیں، پہلے آپ کے پاس آنا تھا پھر علی کے دروازے پہ جاتا۔ عجب نہیں، رسول اللہ نے فرمایا تم خود جا کے پوچھ لو حکمت کیا ہے، راز کیا ہے۔ اب جب اعرابی سے پوچھا اور مخاطب ہوا اعرابی کہ سنو تم تو ہمیشہ رسول کے ساتھ رہتے، کیا رسول سے نہیں سنا؟ رسول نے بارہا فرمایا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ۔ اب جسے علم کے شہر میں داخل ہونا ہے وہ دروازے سے آئے۔ میں پہلے دروازے پہ گیا پھر شہر علم کے پاس آیا۔
اگر تمہیں رسول کے پاس جانا ہے تو علی کے دروازے پہ آؤ. بڑے راز ہیں, بڑی حکمتیں ہیں. اگر تمہیں خدا و رسول تک پہنچنا ہے تو تمہیں علی کے پاس آنا ہوگا, آنا ہوگا. بغیر علی کے پاس آئے خدا تک نہیں پہنچ سکتے, خدا تک نہیں پہنچ سکتے. میں ایک مثال دیتا چلوں. فرض کریں آپ میری دعوت کریں یا میں آپ کی دعوت کروں گھر پہ, اور آپ سے کہوں کہ بھائی ہمارے گھر پہ تشریف لائیں. میں آپ کے گھر پہ آ گیا, اچانک آپ نے دیکھا کہ مولانا آپ آ گئے. جی آ گیا. کہاں سے آئے؟ وہ فلاں صاحب کی چھت سے کودے, فلاں صاحب کی چھت پہ, اور فلاں صاحب کی چھت سے کود کے ڈائریکٹ آپ کے گھر میں آ گئے. آپ نے عجیب نظریں ڈالی ہو کہ مولانا ہم نے اتنا قیمتی اسٹیل کا گیٹ بنا رکھا ہے, کس لیے؟ بھائی دروازے سے آئے, دروازہ بنایا ہے, دروازے سے انٹرنس ہے ہمارے گھر کا, دروازے سے آئے, یہ کیا آپ کود کود کے آ رہے ہیں؟ جتنی مرتبہ میں آپ کے ساتھ یہ حرکت کرتا رہوں گا اتنا ہی آپ مجھے اپنے سے دور کرتے رہیں گے. خدا یہی تو بتانا چاہ رہا ہے. بعض وہ افراد جو نعرے لگا رہے, مقصد تو خدا تک پہنچنا ہے, مقصد تو نمازیں پڑھنا ہے, مقصد آپ تک پہنچنا تھا, لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کچھ قانون ہیں, کچھ شرائط ہیں. قانون و شرط یہ ہے کہ میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے, کھانا ملے گا, لیکن آپ قوانین کو فالو کریں, دروازے سے آئیں. اگر آپ دیواریں کود کود کے آئیں گے نہ ہی کھانا ملے گا, اور ہو سکتا ہے آپ کے اوپر ڈنڈا بھی چلے. بس یہی بات خدا سمجھانا چاہ رہا ہے. مقصد ہم تک پہنچنا ہے, لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کچھ قوانین ہم نے بنائے. جس قانون کا پہلا قانون ہے علی سے محبت و ولایت. اگر تم علی کے قدموں کا بوسہ لے کے آئے تو کامیاب, اور علی کے دروازے کو چھوڑ کے آئے تو جہنم تمہارا انتظار کر رہا ہے. اہل بیت کے دروازے پہ آؤ. اہل بیت کے دروازے کے علاوہ اگر آپ کسی غیر کے دروازے سے متمسک ہوں گے, کسی غیر کے دروازے کو تھامیں گے, تو کامیابی کبھی آپ کو نصیب نہیں ہوگی. کامیابی فقط علی کے دروازے پہ, بس کسی کے دروازے سے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. علی و آل علی کے دروازے پہ کامیابیاں. علامہ امینی صاحب کیونکہ غدیر بھی ابھی گزری, اور جب بھی غدیر آتی ہے تو علامہ امینی صاحب کی خدمات کی وجہ سے ان کا نام آ ہی جاتا ہے. علامہ امینی صاحب کے بڑے خوبصورت جملات خود قبلہ نے شاید کسی تقریر میں فرمائے تھے کہ تمہیں اگر پتہ کرنا ہو دنیا کے جتنے بے وقوف اور جتنے عقل مند, ان میں اگر فرق آپ کو بیان کرنا ہو تو بڑا سیدھا اور بڑا سمپل اور بڑا آسان قاعدہ کہ وہ کیسے, کہ دنیا کے جتنے بے وقوف تھے انہوں نے علی کے دامن کو چھوڑ دیا, اور دنیا کے جتنے عقل مند تھے انہوں نے علی کے دامن کو تھام لیا. کہ بس یہی فرق ہے کہ جتنے بے وقوف تھے انہوں نے علی کے دامن کو چھوڑ دیا. اما علی کے دامن کو کوئی عقل مند نہیں چھوڑ سکتا. ایسی سخاوت, ایسا کرم, ایسی بخشش, ایسا علم کہاں نصیب ہونے والا ہے علی کے دروازے کے سوا. علی کے دروازے پہ, یہ علی کے دروازہ اور دوسروں کا دروازے میں فرق تو چھوڑیں, اصلا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اما کہاں نور اور کہاں ظلمت و تاریکیاں, دونوں برابر ہیں اصلاً. ان کے پاس کچھ نہیں, ان کے پاس سب کچھ. بڑی خوبصورت پانچویں امام نے مثال دی. اصول کافی میں بھی ظاہراً یہ روایت موجود ہے. میں تفصیل سے نہیں بیان کروں گا, صرف حدیث کے جملات آپ حضرات تک منتقل کرتا چلوں. حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ یتمسون الثماد وتدعون النہر العظیم یا نہر الاعظم, بعض روایتوں میں عظیم اور بعض روایتوں میں اعظم. تمسون کہتے ہیں مکھیدن کو, چاٹنے کو. بس الفاظ پہ غور کیجئے گا. یہ حضرت نے ان لوگوں کے لیے فرمایا جن لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ ہم علی سے بھی محبت کریں گے اور ان سے بھی محبت کریں گے. ان سے خطاب کرتے ہوئے پانچویں امام نے فرمایا تمسون الثماد وتدعون النہر الاعظم. غور کیجئے گا الفاظ پہ, غور کیجئے گا. تمسون کہتے ہیں مکھیدن کو, چاٹنے کو. بعض آپ نے پرندے یا بعض جانور دیکھیں وہ پانی
پیتے نہیں ہیں، زبان سے چاٹتے ہیں، چاٹ چاٹ کے پیتے ہیں. تمسون. ثمات کہتے ہیں گندے پانی کو، یا بعض روایتوں میں اصول کافی میں ہی قبلہ تشریف فرمائیں، میری تائید فرمائیں گے، لفظ قدرہ بھی موجود ہے. قدرہ کہتے ہیں ماشاءاللہ سے، اس کی مصداق بہت زیادہ ہمارے سامنے. آپ ابھی روڈ پہ نکلے، روڈ جب خراب ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے گڈھے ہو جاتے ہیں، اور جب بارش ہو جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے سے گڈھے گندے گندے پانی سے بھر جاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے قدرہ. قدرہ یا ثمات، چھوٹے چھوٹے گڈھوں کا گندا پانی. حضرت نے کیا فرمایا؟ مثال دی وہ لوگ جو علی کے دامن کو چھوڑ کے دوسروں کے دامن سے متمسک ہیں، ان کی مثال دی کہ تم لوگ تمسون الثمات، گندے پانی کو چاٹ رہے ہو، جبکہ نہر عظیم و اعظم تمہارے سامنے کھڑی ہے. اما ہمارے دروازے پہ آؤ، ہمارے دروازے پہ آؤ. یہاں صرف مسئلہ صاف پانی اور گندے پانی کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ گڈھے کے گندے پانی یا نہر کے عظیم و شفیع پانی کی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت بتانا چاہ رہے ہیں اما تم جن دروازوں پہ جا رہے ہو انہیں خود کچھ نہیں پتہ، ان دروازوں کو چھوڑ رہے ہو جو دروازے ہمیشہ چلاتے رہے، جو پوچھنا ہو پوچھ لو. کس کے دروازوں پہ جا رہے ہو؟ ان جاہلوں کے پاس جا رہے ہو جنہیں خود کچھ نہیں پتا، ان کے پاس جا رہے ہو جو زندگی بھر یہ کہتے رہے کہ علی نہ ہوتے تو فلاں صاحب مر جاتے، ہلاک ہو جاتے. کہتے رہے یا نہیں کہتے رہے؟ اور 1 2 نہیں 53 54 55 جگہوں پہ کہا اگر علی نہ ہوتے تو فلاں صاحب نپٹ چکے ہوتے، کاش نپٹ گئے ہوتے. خلاصہ علی، وہ خود علی کے محتاج ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں. اما جو یہ کہتے تھے، میں اپنے اہل تشیع کتب سے نہیں بیان کر رہا ہوں، جو یہ کہتے تھے جن کے پاس آج پوری دنیا جا رہی، وہ خود اپنی زبان سے کہتے تھے. مدینے میں کوئی مسئلہ بیان فرما رہے تھے اور مہریے کے حوالے سے، تو ایک عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی بھیا کیسے مسائل بیان کر رہے ہو، قرآن میں تو عورت کے مہریے کے حوالے سے خدا ایسا ایسا فرما رہے. کہ اچھا قرآن میں یہ ہے؟ کہ ہاں یہ ہے کہ کل الناس افقہ من فلاں حتی العجوز، کہ مدینے میں سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے، یہاں تک کہ مدینے کی عاجز عورتیں. اما جن سے عاجز عورتیں بھی جن سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں تم انہیں فالو کر رہے ہو، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو. یہ گندا پانی، یقین جانیے یہ گندا پانی ہے، یہ گندا پانی جس کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں. اگر آپ کو آنا ہے تو علی کے دروازے پہ آؤ. بھائی 5ویں امام کی بات سے شروعات کی تھی، میں یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا. ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ علی سے بھی محبت ہے اور فلاں صاحب سے بھی محبت ہے. کیا تعبیر استعمال کی! میرے خیال سے کسی بھی خطیب میں اتنی نزاکت نہیں ہو سکتی، کوئی خطیب اس طرح کی تعبیر نہیں استعمال کر سکتا. جب فرمایا کہ ہمیں آپ سے بھی محبت ہے اور فلاں صاحب سے بھی محبت ہے، حضرت نے فرمایا انت الاعور، تم کاڑے ہو، تمہاری ایک آنکھ صحیح ہے اور ایک آنکھ خراب ہے، کہ تم کاڑے ہو، کاڑے، انت الاعور، کاڑے ہو، کہ تم ان سے بھی محبت کر رہے ہو اور ہم سے بھی محبت کر رہے ہو. اما یا تو تم اندھے ہو جاؤ، کھل کے ان کی طرف جاؤ، یا پھر ہمارے دروازے پہ آ کے بینا ہو جاؤ. اپنی دونوں آنکھیں ٹھیک کر لو. یہ منافقت نہ کرو، ان کے ساتھ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی، منافقت نہیں. یا تو اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو یا سیکھو. اہل بیت کے دامن پہ نجات ہے، نور ہے، روشنی ہے، حیات ہے، ہدایت. غیر کے دروازے پہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، جہنم قسمت میں ہے، جہنم کی مہر لگے گی سینوں پہ. علی کے دروازے سے متمسک ہو، علی کے دروازے سے. جس نے علی کے دروازے کو چھوڑا اس نے کچھ نہیں پایا، کچھ نہیں پایا، سب کچھ کھو دیا. ہم سب کا فریضہ، بس میرا وقت ختم ہو رہا ہے اور ظاہراً کافی زیادہ وقت بھی ہو گیا. ماشاءاللہ سے آپ حضرات کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں. حالانکہ نصیحت نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی اس لائق ہوں کہ ماشاءاللہ سے بزرگان کے سامنے نصیحتی جملے بیان کروں. بس بچوں کی خدمت میں ایک پیشکش و گزارش کر سکتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ایام اعزاء میں ماشاءاللہ سے
ایام عزا کی جیسے ہی شروعات ہوگی ہم مختلف امور انجام دیں گے. 2 مہینہ 8 دن خوب انجمنیں، خوب بہترین سے بہترین خطبہ، ذاکرین، خوب محنت کریں گے، خوب پیسہ خرچ کریں گے، اور ہر مجلس میں تبرک امام حسین، نیاز امام حسین، لنگر امام حسین، اور بڑھیا سے بڑھیا تبرک بانٹیں گے. لیکن جو کوششیں آپ محرم کے لیے کرتے ہیں، کاش وہ کوششیں آپ علی کی ولایت کے لیے بھی کریں. غدیر کے موقع پہ حالانکہ ماشاءاللہ سے محرم میں بھی ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلہ ہی چلتا ہے، لیکن غدیر پہ خاص ہماری ذمہ داری ہے کہ غدیر کو جہاں تک ہو سکے زندہ کریں. میں نے محرم سے پہلے کچھ جملات بیان کیے تھے، وہ یہ کہ دنیا میں جو بھی جہاں بھی ہے وہ فی الحال مثال کے طور پہ محرم کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے، 1 مہینہ پہلے ہی محرم کی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ محرم کی تیاری سے پہلے ہمارے سامنے غدیر جیسا موقع ہے. اور یاد رکھیں، میرے جملے کو جوانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، یاد رکھیں کربلا غدیر کو بھلا دینے کا نتیجہ تھا. جملے پہنچ رہے ہیں؟ کربلا غدیر بھلا دینے کا نتیجہ تھا. اگر لوگوں کو غدیر یاد ہوتی تو کربلا میں حسین کو شہید نہ کرتے. اور یہی وجہ ہے علامہ امینی صاحب کربلا یہ معلیٰ میں کھڑے، کچھ وہابی لمبی داڑھی والے آئے اور آنے کے بعد علامہ امینی سے کہنے لگے، علامہ امینی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ محرم میں آپ کے شیعہ ماتم کر رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں، نمی سینوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، گالوں پہ تماچے مار رہے ہیں، اور ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، فلاں 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 فلاں. جب خاموش ہو گئے، علامہ امینی صاحب مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ سنو، کہ اگر شیعیان حیدر کرار عاشورہ کے مقابلے میں اس طرح کی عزاداری نہ کرتے تو تم کربلا کو بھلا دیتے جس طرح تم نے غدیر کو بھلا دیا. تم نے غدیر کو بھلا دیا، تم کربلا کو بھی بھلا دیتے. یہ ہماری استقامت تھی کہ جس کی وجہ سے آج کربلا پوری دنیا میں کسی میں دم نہیں جو کربلا کو مٹا سکے. ٹھیک اسی طرح ہمارا فریضہ ہے کہ ہم غدیر کو زندہ کریں. اس سال جو ہوا سو ہوا، اور جو ایام تھوڑے بہت باقی ہیں کوشش کریں 2 4 5 دن خوب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت کا دفاع کریں، ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام بیان کریں. یقیناً یاد رکھیں امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی اللہ، حضرت بھی اسی غدیر کی ایک کڑی ہے. حضرت اسی غدیر کی ایک کڑی ہے. اگر امام زمان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو غدیر کو زندہ کریں، غدیر کو اجاگر کریں، غدیر کو روشن کریں. کربلا میں یقیناً امام حسین کے مقاصد بہت زیادہ تھے. امام حسین کا مقصد دین بچانا، امام حسین کا مقصد نماز بچانا، امام حسین کا مقصد روزے بچانا، سب کچھ تھا. لیکن انہی مقصدوں میں سے سب سے بڑا مقصد امام حسین کا کربلا میں آنا ولایت کا دفاع تھا. ولایت کی حفاظت میں امام حسین نے قیام فرمایا. ولی نماز پڑھنے والے اس دور میں بھی تھے، قرآن پڑھنے والے اس دور میں بھی تھے، روزے رکھنے والے تھے. یہی شمر ملعون، اس کا جملہ آپ نے سنا، روز عاشورہ یہ آوازیں بلند کر رہا تھا، جلدی حسین کا سر کاٹو، عصر کا وقت قریب ہے. یعنی حسین کا جلدی سر کاٹو، نماز پڑھنی ہے. یہ دین کے لباس میں حسین کے سامنے کھڑے. اگر ان کے دل کسی چیز سے خالی تھے تو وہ تھی ولایت اہل بیت. امام حسین کے قیام کا اہم مقصد اہل بیت کی ولایت کی حفاظت. اگر آپ امام حسین کے مقصد کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو غدیر کو زندہ کریں. غدیر جب لوگوں نے بھلا دی تو نتیجہ یہ ہوا کہ سن 61 ہجری میں ایک قافلہ جو مدینے سے چلا تھا کربلا یہ معلیٰ میں گھیر لیا گیا. ہاں عزادارو، امام حسین روز عاشورہ ایک کے بعد ایک جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میرا آخری سلام قبول ہو مولا، آخری سلام قبول ہو. ایک بڑی عظیم شخصیت، مجھے بڑی محبت ہے اس شخصیت سے، جناب زہیر ابن قین، بڑی عظیم شخصیت ہے.
کاش وقت ہوتا جناب زہیر بن قین کی استقامت بیان کی جاتی. میں مصائب کے چند جملات بیان کروں گا اور بس اسی میں آپ حضرات سے حق کی گریہ لوں گا. چند جملات مصائب کے. جناب زہیر بن قین جب امام حسین سے ملاقات کے لیے انکار کر رہے تھے تو بعض خطبہ سے میں نے سنا ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، خطبہ سے سنا ہے کہ جناب زہیر بن قین کی زوجہ دیلم دوڑتی ہوئی آگے آئی اور زہیر کو غیرت دلائی کہ زہیر تمہیں کیا ہو گیا، رسول کا نواسہ تمہیں بلا رہا ہے اور تم جا نہیں رہے. بعض خطبہ بیان کرتے دیلم نے کہا زہیر لو میرا لباس تم پہن لو، میں جا رہی ہوں حسین کی نصرت کے لیے، میں حسین کی نصرت کے لیے جا رہی ہوں. اچھا جب زہیر مولا حسین کے پاس گئے اور مولا حسین سے ملاقات کی واپس آئے، وہ زہیر جو حسین کے پاس جانے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن جب یوسف زہرا کا جمال دیکھا دوڑتے ہوئے زوجہ کے پاس آئے. چہرے پہ مسکراہٹ ہے کہ دیلم جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یہ مال و دولت تمہاری، یہ گھوڑے تمہارے، یہ خزانے تمہارے، یہ غلام تمہارے. کہ زہیر کیا ہو گیا، ابھی تو تم جا نہیں رہے تھے، اب گئے تو تمہارے مزاج بدل گئے. عجب نہیں. زہیر نے کہا دیلم میں جس راستے پہ جا رہا ہوں اس راستے پہ موت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس راستے پہ موت کے سوا کچھ نہیں ہے. بس یہاں سے جملے کہ جناب دیلم نے عجیب و غریب جملے کہے کہ زہیر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، مجھے کیوں نہیں لے کے چل رہے. عجب نہیں. جناب زہیر نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے عرب کا رواج یہ ہے کہ جب بھی مردوں کو مارا جاتا ہے ان کی عورتوں کو اسیر کر لیا جاتا ہے. زہیر کی غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ زہیر کی زوجہ کو اسیر کیا جائے. بس اتنا سننا تھا. جناب زہیر کی زوجہ نے کہا زہیر ہم کیسے اسیر کیے جائیں گے جبکہ اس لشکر میں زینب کبریٰ بھی ہے. اللہ اکبر. اجرکم علی الزہرا کہ اس لشکر میں تو علی کی بیٹیاں بھی ہیں نا، کوئی اسیر نہیں کرے گا. بس اتنا سننا تھا. جناب زہیر پہ غضب طاری ہوا کہ خبردار تو کنیز ہے، وہ شہزادیاں ہیں، کس کی مجال جو زینب کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے میں ہاتھوں کو جوڑوں گا. ارے زہیر 11 محرم کی صبح ہوگی، زینب کے ننگے ساتھ زہیر چادریں چھین لی جائیں گی، زہیر بچوں کے گالوں پہ تماچے مارے جائیں گے، زہیر بچی کے دامن میں آگ لگائی جائے گی. بس عزاداروں میں نے جملے کو ختم کیا. 11 محرم قافلے کو اسیر کیا گیا. اب جب سارے قیدیوں کو کوفے میں وارد کیا گیا، اب جناب زہیر کی زوجہ دیلم کوفے میں کھڑی دروازے پہ انتظار کر رہی ہے. عجب نہیں. ایک قافلے کو آتے ہوئے دیکھا جن کے گھر کی عورتوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق. ایک ضعیف ہے کہ جس کے پیر زخمی ہیں، چلنا دشوار ہو رہا ہے. آواز دی ذرا بتاؤ یہ اسیر کون ہے؟ چہرے سے تو بڑے غریب نظر آ رہے. عجب نہیں. ایک بچہ آگے بڑھا کہ ہمیں غریب نہ کہو، حالات نے ہمیں غریب بنا دیا ورنہ ہم امیر ہیں.
بس ازادہ رو ختم کیے. 2 جملے بس حق گریہ جناب سیدہ کو پرسا دے, امام حسین کو پرسا دے. اب جناب زہیر کی زوجہ دیلم گھر سے باہر نکلی. اب جیسے ہی دیکھا ایک سرنو کے نیزہ پہ بلند ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ہاتھوں کو جوڑا کہ کیا یہ حسین کا سر ہے؟ کہ ہاں یہ حسین کا سر ہے. کیا یہ عباس کا سر ہے؟ ہاں یہ عباس کا سر ہے. اب نظر پڑی زہیر کے سر کے اوپر. غلام نے غلام کو بلایا, زہیر کی زوجہ نے غلام کو بلایا, اپنے گھر میں گئی, ایک کفن نکالا, غلام کے ہاتھوں پہ رکھا کہ غلام کربلا کی طرف رخ کر, کربلا جا, زہیر کے لاشے کو تلاش کر, کفن دے دے, دفن کر دے. ارے حسین رسول کے نواسے ہیں, غسل دیا گیا ہوگا, کفن دیا گیا ہوگا, دفن بھی کیا گیا ہوگا. زہیر غلام ہے, زہیر کو کسی نے کفن نہ دیا ہوگا. غلام کربلا پہنچا, زہیر کی زوجہ انتظار کر رہی ہے. اب جب غلام کو واپس آتے ہوئے دیکھا, کیا دیکھتی ہے؟ زہیر کے غلام کے ہاتھوں میں کفن ہے. دیلم پریشان دوڑی, غلام کے پاس پہنچی کہ غلام تجھے کربلا کا راستہ نہ ملا؟ کہ ملا. زہیر کا لاشا نہ ملا؟ کہ ملا. کہ پھر زہیر کو کفن کیوں نہ دیا؟ کہ بی بی میں کفن کیسے دیتا جب میں کربلا پہنچا؟ کبھی قاسم کے ٹکڑے, کبھی حسین, کبھی ارے میں حسین کی ماں کو کیا جواب دیتی؟ حسین کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی جلتی ہوئی کوئی لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہم سب کو امام زمانہ کے ناصر و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دروازے سے متمسک ہو سکیں. پروردگارہ جس مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی, ان کے درجات بلند فرما, ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ محشور فرما. آپ حضرات سے درخواست ہے, 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم الحاج جمال حسین ابن اقبال حسین کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب سے گزارش ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ وفی کل ساعہ وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكن أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
السلام علیکم یا محمد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم یا صفوت اللہ، السلام علیکم محمد بن عبداللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین و سید المرسلین، السلام علیکم یا رحمۃ للعالمین، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا امام الرغوف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔